بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ایک بڑی اہم صفت معافی اور درگزر بھی ہے کہ انسان کا کوئی قصوروار ہو، کسی نے تکلیف پہنچا دی، نہ حق کوئی نقصان کر دیا، دل آزاری کی، حق تلفی کی، تو اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرتے رہتے ہیں اور درگزر کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اسی کا سبق دیا گیا ہے کہ معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں 2-3 احادیث اور باتیں عرض کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے روئے زمین پر آباد ہیں ان میں سے اکثر اللہ کے نافرمان ہیں۔ ہم سے بھی اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کم ہوتی ہے، نافرمانی زیادہ ہوتی ہے۔ زبان سے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھ سے بدنظری ہو جاتی ہے، کان سے غلط باتیں ہم سن لیتے ہیں، دل و دماغ سے غلط باتیں ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں راستے بتائے ہوئے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو، وضو کر لو، میں گناہ معاف کر دوں گا، صدقہ خیرات کرو، گناہ معاف کروں گا، استغفار کرو، توبہ کرو، کلمہ شریف کا ورد کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا ربی من اعز عبادک عندک، اے اللہ آپ کے ہاں آپ کے بندوں میں سب سے معزز بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، من اذا قدر غفر، میرے ہاں میرے تمام بندوں میں سے معزز بندہ وہ ہوتا ہے جب وہ انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی قدرت پائے لیکن معاف کر دے، وہ بندہ میرے ہاں بڑا معزز ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھے تو ایک غیر مسلم نے مجھے گالیاں دی، مجھے برا کہا، میں خاموش کھڑا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ غلط باتیں سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ جب اس نے بہت زیادہ مجھے نامناسب باتیں کہی تو میں نے اسے کچھ باتوں کا جواب دیا۔ جیسے ہی میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور آپ وہاں سے چل دیے۔ آپ جب گئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک وہ مجھے برا کہتا رہا آپ وہاں خاموشی سے بیٹھے رہے، جب میں نے کچھ باتوں کا جواب دیا آپ ناراض ہو کر چل دیے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا مقصد کوئی معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا طرز عمل درست نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد اس کی وجہ دریافت کرنی تھی کہ ایسا آپ نے کیوں فرمایا، اس میں کیا مصلحت اور حکمت ہے۔ پھر آپ نے اس کی مصلحت اور حکمت بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ابوبکر جب تک آپ خاموش تھے تو فرشتہ وہاں موجود تھا، وہ آپ کی طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے بولنا شروع کیا، بدلہ لینا شروع کیا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ جہاں شیطان ہوں میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں، اس لیے میں ناراض ہوا اور میں چل پڑا۔ تو ان 2 واقعات میں، 2 احادیث میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے، اور اس وقت خاص طور پر ہمارے لیے سبق ہوگا اور ہوتا ہے ان احادیث میں جب کہ ہمیں کسی پر غصہ آئے اور جذبہ انتقام خوب جوش پر ہو، عروج پر ہو، اور دل چاہے میں اس سے انتقام لوں، میں اسے سزا دوں اور میں اس سے بدلہ لوں،